مگر فوج کی کمی کے باعث کوئی مؤثر کارروائی نہ کر سکا۔ انگریزی فوج سے چند سرحدی جھڑپیں ہوئیں جن میں ٹیپو سلطان غائب رہا۔ فرنگی کمانڈر مائیکل رابرٹ نے یہ منظر دیکھا تو اپنے سپاہیوں کو پیغام بھیجا کہ وہ پسپا ہوتے ہوئے شہر میں داخل ہو جائیں۔ ٹیپو سلطان محض ایک 15 سالہ لڑکا ہے۔ وہ جذبات سے مغلوب ہو کر فتح کے نشے میں ان کا تعاقب کرتا ہوا خود بھی شہر کے اندر چلا آئے گا اور مختلف کمین گاہوں میں چھپے ہوئے انگریز فوجی اسے اپنے نرغے میں لے کر گرفتار کر لیں گے۔ کمانڈر مائیکل رابرٹ کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ میسور کے ولی عہد سلطنت کو یرغمال بنا کر نواب حیدر علی سے کمپنی کا ہر مطالبہ تسلیم کرا لے گا۔ انگریز سپاہی اس حکمت عملی کے تحت پسپا ہوتے ہوئے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ ٹیپو سلطان کے سپاہی انسانی فطرت کے مطابق شکست خوردہ دشمن کا تعاقب کرنا چاہتے تھے، مگر ولی عہد سلطنت نے یہ کہہ کر انہیں روک دیا، میں نہیں جانتا کہ شہر کے اندر کی فضا کیسی ہے اور دشمن کہاں کہاں گات لگائے بیٹھا ہے، اس لیے کھلے میدان میں مقابلہ کرو، جو کچھ ہے سامنے آ جائے گا۔ سپاہیوں کی اکثریت نے دل ہی دل میں ٹیپو سلطان کے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے ولی عہد سلطنت کے اس عمل کو ناتجربہ کاری کا نتیجہ قرار دیا۔ چند روز بعد نواب حیدر علی بھی منگلور پہنچ گیا۔ والی میسور کو اس علاقے سے زیادہ ٹیپو سلطان کی فکر تھی۔ اس نے بڑی جرت کے ساتھ اپنے نو آمیز تیراک کو آگ اور خون کے سمندر میں اتار دیا تھا کہ یہ آزمائش ٹیپو کی سپاہیانہ زندگی کے لیے ضروری تھی، مگر اس کے ساتھ ہی یہ ایک شفیق باپ کا فرض بھی تھا کہ وہ اپنے کم عمر اور ناتجربہ کار بیٹے کی نگرانی بھی کرے۔ اسی احساس کی شدت سے مجبور ہو کر نواب حیدر علی برق رفتاری کے ساتھ منگلور پہنچا تھا۔ جنگ کی صورتحال سے باخبر ہونے کے بعد حیدر علی نے ٹیپو سلطان سے پوچھا، جب دشمن پر غلبہ حاصل ہو گیا تھا تو پھر تم نے اس کا تعاقب کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال کرتے وقت حیدر علی کا لہجہ تند و تیز تھا، جیسے وہ ٹیپو کے اس فیصلے پر اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہو۔ میں نے یہی مناسب سمجھا کہ کھلے میدان میں اس کا مقابلہ کیا جائے۔ میرے نزدیک انجان راستے پر آگے بڑھنا دانشمندی نہیں، ٹیپو نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، مگر اس کے ایک ایک لفظ سے اپنی ذات پر اعتماد کا اظہار ہو رہا تھا۔ بیٹے کا جواب سن کر حیدر علی مسکرانے لگا، خدا کا شکر ہے کہ تم پہلے امتحان میں کامیاب ثابت ہوئے، تمہارا فیصلہ درست تھا۔ اگرچہ حیدر علی ٹیپو کی مدد کو آ پہنچا تھا، لیکن اس کے پاس بھی اتنی فوج نہیں تھی کہ وہ منگلور میں داخل ہو کر قلعے کا محاصرہ کر سکے۔ مجبوراً والی میسور نے کچھ دن تک منگلور کے نواح میں قیام کیا اور اس دوران 8000 سپاہی ملازم رکھے۔ یہ سپاہی فنون جنگ سے واقف نہیں تھے، لیکن فطرتاً جرت مند اور بہادر تھے۔ چند روز تک انہیں بندوق چلانے کی مشق کرائی گئی، پھر 8000 سپاہیوں کو بندوقیں اور مختلف رنگوں کے جھنڈے دے کر منگلور کی طرف بڑھا دیا گیا۔ حیدر علی نے اس نمائشی فوج کو 4 دستوں میں تقسیم کر دیا تھا اور ہر دستہ 2000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ یہ چاروں دستے مختلف سمتوں سے منگلور کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے جھنڈوں اور دیگر نشانوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ مختلف فوجیں ہیں جو شہر کے محاصرے کے لیے پیش قدمی کر رہی ہیں۔ کمانڈر مائیکل رابرٹ نے یہ منظر دیکھا تو بدحواس ہو گیا اور قلعہ چھوڑ کر واپسی کی تیاریاں کرنے لگا۔ جب ٹیپو کو اس صورتحال کی خبر ہوئی تو وہ اپنے فوجی دستے کے ساتھ شہر میں داخل ہو گیا اور پوری طاقت کے ساتھ قلعے پر حملہ کر دیا۔ مائیکل رابرٹ اپنی فوج کو لے کر قلعے کے عقبی دروازے سے باہر نکلا اور انتہائی سراسیمگی کے عالم میں جہاز پر سوار ہو کر بمبئی فرار ہو گیا۔ انگریز سپاہی اپنا سارا ساز و سامان قلعے میں چھوڑ گئے تھے جس پر ٹیپو سلطان نے قبضہ کر لیا۔ فرزند، تمہیں پہلی فتح مبارک ہو، حیدر علی نے ٹیپو کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ بابا محترم، یہ سب اللہ کا کرم ہے اور آپ کی تربیت کا فیض ہے، ٹیپو نے بصد انکسار کہا۔ حیدر علی نے بہت غور سے ٹیپو کی طرف دیکھا۔ ولی عہد سلطنت کے چہرے پر غرور کا شائبہ تک نہیں تھا۔ منگلور کی مہم سے فارغ ہو کر نواب حیدر علی ٹیپو سلطان کے ساتھ مشرقی محاذ کی طرف پلٹا۔ اس وقت انگریزی فوج نرسی پور میں مقیم تھی اور اس کے قریب ہی مراری راؤ خیمہ زن تھا۔ نواب حیدر علی نے اچانک اس پر شبخون مارا اور بہت سا مال و اسباب لوٹ کر سات گڑھ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسی اثنا میں انگریزی فوج کے ایک دستے نے مدراس سے نکل کر جنوب میں ڈنگڈیل اور دھارا پور پر قبضہ کر لیا۔ اس خبر کے ملتے ہی نواب حیدر علی نے ٹیپو سلطان کو کرنل سمتھ کے مقابل چھوڑا اور خود دھرم پوری کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں انگریزی فوج کے لیے 4000 بیلوں پر سامان رسد جا رہا تھا۔ حیدر علی نے اسے لوٹ لیا اور پھر ایک مختصر سی جنگ کے بعد دھرم پوری فتح ہو گیا۔ اس کے بعد نواب حیدر علی ہوسکوٹا کی طرف بڑھا۔ جب کرنل سمتھ کو یہ خبر ہوئی تو وہ ہوسکوٹا کے دفاع کے لیے کولار کی سرحدوں سے باہر نکلا، مگر ٹیپو سلطان اور محمد علی کمیندان نے اسے راستے میں ہی روک لیا۔ آخر ایک خونریز جنگ کے بعد ہوسکوٹا بھی فتح ہو گیا۔
اس فتح کی خبر سنتے ہی نوعمر ٹیپو نے ایک عجیب چال چلی۔ ہوسکوٹا کے دفاع کے لیے تازہ دم انگریزی فوج منگلور کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ٹیپو نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ کسی قسم کی مزاحمت نہ کریں اور ایک کمین گاہ میں روپوش ہو جائیں۔ پھر جیسے ہی انگریزی فوج اس کمین گاہ کے قریب پہنچی، ٹیپو کے سپاہی اس پر کسی آفت ناگہانی کی طرح نازل ہو گئے۔ بے خبری کے عالم میں ان کا یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ فرنگی پسپا ہو گئے اور کرنل سمتھ کولار کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ حیدر علی اس وقت نرسی پور میں مقیم تھا۔ اسی دوران انگریزی فوج کے لیے مدارس سے سامان رسد آ رہا تھا۔ حیدر علی کے سپاہیوں نے ہرپن حلی کے قریب اسے بھی لوٹ لیا۔ شب خون اور لوٹ مار کا سلسلہ اس قدر دراز ہوا کہ اتحادی فوجیں زندگی سے بیزار نظر آنے لگی تھیں۔ اچانک مرہٹا سردار شاما راؤ اپنی 10,000 فوج لے کر کسی نامعلوم مقام کی طرف چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی دکن کے سپاہیوں پر دہشت چھا گئی اور ان کی اکثریت میدان جنگ سے فرار ہونے کا بہانہ تلاش کرنے لگی۔ کرنل سمتھ بار بار نظام علی خان کو تسلیاں دے رہا تھا کہ ان قریب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر تیسرے دن خبر آئی کہ مرہٹا سردار شاما راؤ حیدر علی سے معاہدہ کر کے پونا واپس جا چکا ہے۔ اس خبر نے نظام علی خان کے ہوش اڑا دیے۔ وہ بار بار اپنے امیروں سے مخاطب ہو کر چیخ رہا تھا، اس لٹیرے سے صلح کی بات کرو، اب اسی میں ہماری نجات ہے۔ آخر نظام کا دیوان رکن الدولہ ایک صلح نامہ تیار کر کے نواب حیدر علی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ والی میسور نے صلح نامہ ٹیپو سلطان کی طرف بڑھا دیا۔ جب ولی عہد سلطنت صلح نامے کا مسودہ پڑ چکا تو حیدر علی نے ٹیپو کے ہاتھ سے کاغذ لے کر رکن الدولہ کے سامنے پھینک دیا۔ نظام سے کہو کہ پہلے مظفر جنگ کی بیوہ رافعہ خاتون اور اس کی بیٹی حمیدہ خاتون کو بحفاظت سرنگا پٹم پہنچانے کے انتظامات کرے، پھر اس کے بعد کسی صلح نامے پر گفتگو ہو سکتی ہے، ورنہ وہی میدان جنگ ہوگا اور وہی شہ سوار ہوں گے، وہی تیر و تفنگ ہوں گے، وہی شمشیریں ہوں گی اور وہی انسانی سر ہوں گے۔ جب نظام علی خان والی دکن نے صلح کے لیے نواب حیدر علی کی بنیادی شرط سنی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور ہذیانی انداز میں چیخنے لگا، اس کم نسب کو رافعہ خاتون اور حمیدہ خاتون کے نام کس طرح معلوم ہوئے؟ کیا ہماری صفوں میں بھی اس کے جاسوس موجود ہیں؟ آخر وہ ہماری عزت ماں بھاوج اور بھتیجی کا طلبگار کیوں ہے؟ نظام علی خان اپنے دیوان رکن الدولہ پر برس پڑا۔ یہ غلیظ مطالبہ سننے کے بعد تو نے اس کے منہ پر تھوک کیوں نہیں دیا؟ حضور ہوش کی باتیں کریں۔ دیوان رکن الدولہ نے والی دکن کو سمجھانے کی کوشش کی، شکست ہمارے دروازے تک آ پہنچی ہے۔ ایسی سنگین فضا میں ہماری زبان سے ادا ہونے والا ایک بھی حرف گرم نواب حیدر علی کے غصے کی آگ بھڑکا سکتا ہے، اور پھر یہ آگ کہاں تک پہنچے گی اس کا کسی کو اندازہ نہیں۔ کیا میں اپنی ناموس کو حیدر علی کے حوالے کر دوں؟ ایک تو اپنے منصوبے کی ناکامی کا صدمہ، دوسرے والی میسور کا عجیب مطالبہ۔ نظام علی خان رکن الدولہ کے سمجھانے کے باوجود اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ خون کے دریا بہہ جائیں گے اور عرض دکن تہوبالا ہو جائے گی، مگر میں اس کم ذات کا یہ مطالبہ تسلیم نہیں کروں گا۔ رکن الدولہ خوب جانتا تھا کہ نظام دکن ریاکاری سے کام لیتے ہوئے جھوٹے غیظ و غضب کا مظاہرہ کر رہا تھا، ورنہ حقیقت تو یہ تھی کہ خود اسی نے اپنے دیوان کو صلح کا پیغام لے کر نواب حیدر علی کے پاس بھیجا تھا۔ آپ صبر و ضبط سے کام لیں، میں ایک بار پھر والی میسور سے اس موضوع پر گفتگو کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ وہ بھی افہام و تفہیم سے کام لیں گے اور یہ مسئلہ بحسن و خوبی حل ہو جائے گا۔ پھر دیوان رکن الدولہ دوبارہ نواب حیدر علی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور، نظام کو آپ کی یہ شرط منظور نہیں۔ رکن الدولہ نے انتہائی شاطرانہ انداز میں والی دکن کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا، ایک عام آدمی بھی اپنی آبرو کو کسی غیر کے حوالے نہیں کر سکتا، پھر وہ تو شہنشاہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ میں نے تیرے شہنشاہ سے صلح کی درخواست کب کی تھی؟ حیدر علی کا غصہ بھڑک اٹھا۔ میں نے تو ایک غمزدہ بیوہ اور اس کی غیرت مند بچی سے وعدہ کیا تھا کہ اگر قدرت نے میری مدد کی تو میں ان دونوں کی مدد کو ضرور پہنچوں گا۔ یہ کہہ کر نواب حیدر علی نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ مجھے کسی کے ناموس سے کھیلنے کا شوق نہیں، یہ کھیل نظام ہی کو مبارک ہو کہ وہ میدان جنگ میں بھی رقاصاؤں کا ایک طائفہ لے آیا ہے۔ والی میسور کے جاسوسوں نے اسے یہ خبر دی تھی کہ اتحادی فوجوں کو اپنی فتح کا یقین ہے، اور اسی یقین کے پیش نظر نظام دکن کے خیمے میں رقص و سرود کی محفلیں آراستہ ہوتی ہیں، اور انگریزی فوجی افسر بدمستی کے عالم میں خوبصورت رقاصاؤں کے فن سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ نواب حیدر علی نے رکن الدولہ کو مخاطب کرتے ہوئے اسی طرف اشارہ کیا تھا۔ میرے نزدیک رافعہ خاتون بہن کی اور حمیدہ خاتون بیٹی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ میں ان دونوں کو نظام علی خان کی قید سے نجات دلانا چاہتا ہوں۔
اگر والی دکن کو صلح کے لیے میری یہ شرط منظور نہیں تو وہ کچھ دن انتظار کرے، وقت خود فیصلہ کر دے گا۔ دیوان رکن الدولہ واپس چلا گیا اور اس نے والی دکن کو ایک ایک بات سے آگاہ کر دیا۔ رافعہ خاتون اور حمیدہ خاتون نے خود نواب حیدر علی کو مدد کے لیے پکارا ہے۔ مجبوراً نظام علی خان نے گھٹنے ٹیک دیے۔ پھر ایک برق رفتار قاصد اس حکم کے ساتھ حیدرآباد پہنچا کہ رافعہ خاتون اور حمیدہ خاتون کو بحفاظت سرنگا پٹم پہنچا دیا جائے۔ رافعہ خاتون نے نظام علی خان کا یہ حکم سنا تو دنگ رہ گئی۔ کیا اب وہ ستمگر ہمیں غیروں کے ہاتھ بھیج رہا ہے؟ رافعہ خاتون کو سکتہ سا ہو گیا تھا۔ نہیں مادر گرامی، حمیدہ خاتون جوش جذبات میں ماں سے لپٹ گئی تھی۔ میں نے کچھ دن پہلے والی میسور کی خدمت میں درخواست پیش کی تھی کہ وہ ہمیں رسوائی کے اس زندہ سے نجات دلائیں۔ شاید میری درخواست منظور ہو گئی ہے اور نواب حیدر علی ہماری مدد کو آ پہنچے ہیں۔ رافعہ خاتون بیٹی کی زبانی حقیقت حال سے واقف ہوئی تو اس نے چین کا سانس لیا اور بے اختیار اس کی زبان سے نکلا، خدا نواب حیدر علی خان کو جزائے خیر دے، ان کے بارے میں جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا۔ سرنگا پٹم روانہ ہونے سے پہلے رافعہ خاتون اور حمیدہ خاتون مظفر جنگ کی قبر پر حاضر ہوئیں۔ عجیب ویرانی کا عالم تھا۔ پورا مقبرہ گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا اور جگہ جگہ مکڑیوں نے جالے چن دیے تھے۔ نہ کوئی نگران تھا، نہ کوئی جاروب کش اور نہ سر شام کوئی چراغ جلانے والا۔ نواب مظفر جنگ کا مقبرہ ملکہ ہند نور جہاں کے مزار کی تصویر نظر آ رہا تھا۔ بقول شاعر بر مزار ما غریباں نے چراغ نے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد نے صدائے بلبلے، یعنی ہم غریبوں کے مزار پر نہ کوئی چراغ روشن کرتا ہے اور نہ کوئی پھول چڑھاتا ہے، نہ یہاں کوئی پروانہ آ کر اپنی پر جلاتا ہے اور نہ کسی بلبل کی صدا سنائی دیتی ہے۔ رافعہ خاتون شوہر کی قبر کی یہ حالت دیکھ کر آبدیدہ ہو گئی اور پھر بہت دیر تک مظفر جنگ کے بے جان قدموں سے لپٹی روتی رہی۔ حمیدہ خاتون کی بھی یہی کیفیت تھی۔ بہت دیر تک ان کی آنکھوں سے سیلاب اشک جاری رہا۔ پھر کچھ حالت سنبھلی تو ماں اور بیٹی نے مظفر جنگ کی قبر کو صاف کیا، پھول چڑھائے اور چراغ جلایا۔ رخصت ہوتے وقت حمیدہ خاتون نے بڑے عجیب سے لہجے میں باپ کی قبر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بابا اب میں اس وقت تک اس زمین پر قدم نہیں رکھوں گی جب تک آپ کی قبر نظام علی خان کی قید سے آزاد نہیں ہو جاتی۔ اس کے بعد رافعہ خاتون اور حمیدہ خاتون اپنے زیورات اور قیمتی لباس لے کر ایک حفاظتی دستے کے ساتھ سرنگا پٹم روانہ ہو گئیں۔ پھر جب حیدر علی کے ذمہ دار افسروں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ دونوں ماں بیٹی سرنگا پٹم پہنچ چکی ہیں تو اس نے دیوان رکن الدولہ کا مرتب کردہ صلح نامہ ٹیپو سلطان کی طرف بڑھا دیا۔ ولی عہد سلطنت نے بآواز بلند صلح نامہ پڑھا جس کی تفصیلات یہ تھی۔ نواب ارکاٹ وا جالا محمد علی کے بڑے بھائی نواب محفوظ خان کی بیٹی ٹیپو سلطان سے بیاہ دی جائے۔ میر انوار الدین کے بڑے بیٹے کی حیثیت سے محفوظ خان نواب ارکاٹ قرار پائیں اور پھر وہ اپنا حق ٹیپو سلطان کو تفویض کر دیں۔ نواب حیدر علی خان بہادر اور نظام علی خان والی دکن ہمیشہ ایک دوسرے کے حلیف رہیں گے۔ صلح نامے کی آخری شق یہ تھی کہ حیدر علی اور نظام علی خان مل کر واہ جالا کو معزول کرنے کی کوشش کریں گے۔ صلح نامے پر نواب حیدر علی اور نظام الملک کے دستخط ثبت ہوئے جن پر دکن کے سیاسی حلقوں میں بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ نظام علی خان ایک ممکنہ شکست اور شدید جانی اور مالی نقصان سے محفوظ رہا تھا۔ اس کے بعد نواب حیدر علی نے اپنے وکیل سیتا جی پنڈت کے ذریعے مدراس کے گورنر کو ایک طویل مراسلہ بھیجا جس میں نواب ارکاٹ والا جا محمد علی کی تمام سازشوں کا تفصیلی ذکر کیا گیا تھا کہ اس کی چال بازیوں کے سبب یہ خونریز جنگ ہوئی ہے اور پورے علاقے کا امن و سکون غارت ہو کر رہ گیا ہے، اس لیے والا جا محمد علی کی سرپرستی سے دستکش ہو جائیں اور اسے میدان میں تنہا چھوڑ دیا جائے تاکہ سرنگا پٹم کی فوجیں اس منافق اور ریاکار سے اپنے تمام پچھلے حسابات بے باک کر سکیں۔ مدراس کے فرنگی تو جانتے ہی تھے کہ یہ آگ خود ان کی لگائی ہوئی ہے، اس لیے وہ نواب والا جا محمد علی کی حمایت سے کس طرح دستبردار ہو سکتے تھے۔ دونوں اعلیٰ درجے کے منافق تھے اور منافقت کی اسی قدر مشترک نے دونوں کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا تھا۔ جب مدراس کے گورنر کو والا جا محمد علی کا اقتدار خطرے میں نظر آیا تو اس نے مسائل کو حل کرنے کی بجائے ایک نئی چال چلی۔ گورنر کا خیال تھا کہ نواب حیدر علی کا سارا جاہو جلال کاغذ کی حد تک محدود ہے، ورنہ وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے اور اپنی اسی کمزوری کو چھپانے کے لیے صلح کی پیشکش کر دی ہے۔ گورنر مدراس نے یہی سوچ کر ایک نیا معاہدہ تیار کرایا اور حیدر علی کے وکیل سیتا جی پنڈت کے حوالے کر دیا۔
والی میسور نے اس معاہدے کی تفصیلات سنی تو غضبناک ہو گیا۔ کیا فرنگی یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان شرمناک شرائط پر ان سے صلح کر لوں گا؟ ہرگز نہیں۔ اس سے تو کہیں بہتر ہے کہ میں اپنی آزادی اور بقا کی جنگ لڑتے لڑتے مارا جاؤں۔ یہ کہہ کر نواب حیدر علی نے گورنر مدراس کے ترتیب دیے ہوئے معاہدے کو چاک کر ڈالا اور مسودات کے کئی ٹکڑے کر کے سیتا جی پنڈت کے ہاتھ میں دے دیے۔ یہی فرنگیوں کی پیشکش کا جواب ہے۔ سیتا جی پنڈت دوبارہ مدراس پہنچا اور پھٹا ہوا مسودہ گورنر مدراس کے سپرد کرتے ہوئے بولا، نواب بہادر کی طرف سے آپ کی پیشکش کا جواب۔ اپنی تحریر کا یہ حشر دیکھ کر گورنر مدراس مشتعل ہو گیا اور کچھ دیر تک ہذیان بکتا رہا۔ پھر بڑے تحقیر آمیز لہجے میں سیتا جی پنڈت کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اس نے میری مصالحانہ پیشکش کو ٹھکرا کر اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، مگر میں پھر بھی اسے ایک اور موقع دیتا ہوں۔ حیدر علی کو لازم ہے کہ وہ مجھ سے اپنی اس سنگین گستاخی کی معافی طلب کرے اور مسودے کے ساتھ ساتھ وہ اس تحریر کو بھی پڑھے جو ہندوستان کے در و دیوار پر لکھ دی گئی ہے۔ سیتا جی پنڈت نے گورنر مدراس کے الفاظ منوعاً حیدر علی کے گوش گزار کر دیے، جنہیں سن کر والی میسور نے ایک ادا انگریزوں کی اس چال کے بعد نواب حیدر علی کو اندازہ ہوا کہ بڑی ہوشیاری سے اس کے گرد نیا جال بچھایا جا رہا ہے۔ والی میسور نے نظام علی خان کے عہد و پیمان کی آزمائش کرنے کے لیے والی دکن کو ایک خط تحریر کرایا اور مرزا اسد بیگ کے حوالے کر دیا۔ مغل شہزادے اسد بیگ کو حیدر علی اپنے بیٹے کی ہی طرح چاہتا تھا۔ اگرچہ اسد بیگ عمر کے اعتبار سے 20-22 سالہ نوجوان تھا، لیکن بے پناہ ذہین اور مدبر تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ سلطنت میسور کا جانثار تھا۔ اسد بیگ کی انہی صفات سے متاثر ہو کر نواب نے اسے حیدرآباد کی سفارتی مہم پر بھیجا تھا۔ والی میسور نے اپنے خفیہ مکتوب میں والی دکن کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا، نظام علی خان، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایفائے عہد کے مفہوم کو سمجھیں اور معاہدے پر کھلے دل و دماغ سے عمل کریں۔ گورنر مدراس نے میری تجویز کو مسترد کر دیا ہے اور وہ بدستور والا جا محمد علی کی مدد کر رہا ہے۔ معاہدے کی روح سے ہم دونوں کے درمیان طے پایا تھا کہ نواب ارکاٹ کو اس کے عہدے سے معزول کرنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا بلا تاخیر والا جا محمد علی کے خلاف اپنی فوجی طاقت استعمال کیجیے۔ میں آپ کے اشارے کا منتظر ہوں۔ میرے سپاہیوں کے پاؤں رکابوں میں ہیں اور ہاتھ گھوڑوں کی لگاموں پر ہیں۔ نظام علی خان والی دکن نے حیدر علی کے خط کے جواب میں لکھا، مجھے اس معاہدے کا ایک ایک حرف یاد ہے اور میں عہد و پیمان کے مفہوم کو بھی بخوبی سمجھتا ہوں، مگر کیا کروں کہ بدقسمتی سے وقت کی رفتار میرے حق میں نہیں۔ میں بیک وقت 2 محاذوں پر جنگ نہیں کر سکتا، اس لیے ارکاٹ پر لشکر کشی سے معذور ہوں۔ ویسے میرا دل آپ کے ساتھ دھڑکتا ہے اور میری تمام تر ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ والا جا محمد علی پر یلغار کیجئے، وقت سازگار ہوتے ہی میں بھی آپ سے آ ملوں گا۔ جب مرزا اسد بیگ والی دکن کا خط لے کر حیدرآباد سے روانہ ہو گیا تو نظام علی خان نے اپنے دیوان رکن الدولہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں نے اسی دن کے لیے حیدر علی سے معاہدہ کیا تھا کہ اسے آفات و مصائب کے گرداب میں تنہا چھوڑ دیا جائے، اور وہ وقت سر پر آ گیا ہے۔ ان قریب تم دیکھو گے کہ حوادث کی بے رحم موجیں والی میسور کو نگل جائیں گی، پھر اس جاہل کو اندازہ ہوگا کہ اہل دانش کتنی دور کی سوچتے ہیں۔ حیدر علی چونکہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس لیے نظام علی خان اکثر اسے جاہل کہہ کر پکارتا تھا۔ میں کسی قدر جانتا ہوں حضور کے ہوش و خرد کی گہرائیوں کو۔ دیوان رکن الدولہ بھی اپنے زمانے کا عبداللہ بن ابی یعنی منافق اعظم تھا۔ نظام دکن کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا اور اس عہد شکنی کو وقت کی اہم ترین ضرورت قرار دینے لگا۔ میں نے حیدر علی سے وہ معاہدہ برے وقت کو ٹالنے کے لیے کیا تھا۔ نظام علی خان کے ہونٹوں پر بڑی عیارانہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ میرا برا وقت گزر گیا، اب تو میں بہت دور سے تماشا دیکھوں گا۔ ایک شکار کے لیے 2 بھیڑیے آپس میں لڑیں گے، پھر ان دونوں میں سے یقیناً کوئی ایک ہلاک ہو جائے گا اور دوسرا جو بچے گا وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ شکار پر قابو پا سکے۔ انجام کار۔ نظام علی خان نے جان بوجھ کر اپنی بات نامکمل چھوڑ دی، پھر آپ اس شکار کو لے اڑیں گے۔ دیوان رکن الدولہ نے نظام دکن کا جملہ مکمل کر دیا، اور پھر کسی میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ آپ کے راستے کی رکاوٹ بن سکے۔ تو بہت ذہین ہے رکن الدولہ، نظام علی خان نے قہقہہ لگایا۔ حضور کے جوتوں کی خاک کا صدقہ ہے کہ یہ غلام بھی اکثیر ہو گیا ہے۔ نظام الدولہ نے والی دکن کو سجدہ کر کے خوشامد کی کبھی نہ ختم ہونے والی کتاب میں ایک اور باب کا اضافہ کر دیا۔ نواب حیدر علی نے بڑے تحمل کے ساتھ نظام علی خان کا جواب سنا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا
اللہ نگہبان۔